أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ خندق کو بھی ایسا سمجھیں جیسے پہلے طائف کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ ایک بہت کلائمیکس تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی تکالیف اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور مسلسل جہاد اور کوشش سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس طرح مکے والی زندگی میں آپ کو ستایا گیا، اور پھر وہ طائف کے میدان میں جب آپ علیہ السلام نے مکے والوں سے تنگ آ کر وہاں آپ گئے تھے کہ شاید یہ مرکز بن جائے، لیکن ان کا ریئیکشن تو مکے والوں سے بھی زیادہ آ گیا۔ تو یہ بہت شدت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو سکھ اور تکلیفیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو معراج کی سعادت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور اپنی ملاقات کا شرف عطا کیا۔ تو یہاں بھی یہ مسلسل مدینے والی زندگی میں بیان کیا جا رہا ہے غزوات کو، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، اور پھر غزوہ احزاب کو بھی بیان کیا جائے گا۔ لیکن تمہیدی گفتگو میں یہ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بہت شدت تھی، مسلمانوں پر بہت شدت اور تنگی کا وقت آ گیا غزوہ احزاب کی صورت میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی دور تبدیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور آہستہ آہستہ یعنی پھر ایسے واقعات پیش آئے کہ پھر مکہ بھی فتح ہوا۔ تو یہ سب سے یعنی ایک شدت والے مقام پر آ گئے غزوہ خندق پر۔ تو بہرحال غزوہ خندق کی جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح بنو نذیر کے یہودیوں کو ملک نکالی ملی اور ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے اپنے کارنامے ایسے تھے، تو جنگ کی صورت بن گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو معاہدہ جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، چارٹر آف مدینہ، ان کے تحت بھی دونوں فریقوں کے یہ سگنیچر تھے کہ اگر اس عہد نامے کی کوئی بھی فریق مخالفت کرتا ہے تو دوسرے فریق کو پورا اختیار ہوگا، وہ جو قدم اٹھائے گا وہ جائز اور روا ہوگا۔ تو اس کے پیش نظر اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کو قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے پھر اپنی زندگی کی بھیک مانگی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے زندہ جانے دیں۔ تو آپ نے ان پر احسان فرمایا اور ان کو جلا وطن کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنا اسلحہ اور ہتھیار آپ لوگ نہیں اٹھاؤ، اور ایک اونٹ پر جو بھی آپ اپنا سامان اٹھا سکتے ہو تو وہ اٹھا لو۔ تو وہ اپنا سارا سامان لے گئے، یہاں تک لکھا ہوا کتابوں کے کہ دروازے، کھڑکیاں، جو بھی ہو سکا، بہرحال وہ اپنا سامان لے گئے اور اپنی جانوں کو سلامتی کے ساتھ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر احسان کیا اور ان کو سلامتی کے ساتھ جانے دیا، حالانکہ انہوں نے عہد نامہ
توڑا، حضور علیہ السلام کے کو شہید کرنے کی سازش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان پر مہربانی کی، احسان کیا۔ لیکن احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کا اصول ہے۔ دنیا کے اندر خواہ انسان کا کوئی مذہب ہو، لیکن جب کسی کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک انسان قرضہ سا محسوس کرتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر کسی مشکل وقت میں احسان کیا تھا، تو مجھے موقع ملے تو میں بھی اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکاؤں۔ لیکن یہودی یہ بڑے بدبخت تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کی جان بخشی اور ان کو جانے دیا، تو انہوں نے دل میں بغض رکھا اور ان کو کہنے لگے کہ حضور نے ہمیں اپنے وطن سے نکالا ہے، اپنے گھروں سے بے گھر کیا ہے، تو ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ بنی نذیر کے جو یہودی تھے، پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب ان کو نکالا گیا تو زیادہ تر یہ خیبر میں چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، لیکن زیادہ تر یہ خیبر میں چلے گئے، اور خیبر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازش اور منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کس طرح حضور علیہ السلام سے بدلہ لیں۔ اور ان کے جو خاص افراد تھے، یعنی سردار قسم کے، وہ یہ تھے حیی ابن اخطب، سلام ابن اشکم، ابن الحقیق، کنانہ بن ربی۔ یہ دن رات بس اسی فکر میں لگے رہے کہ کس طرح حضور علیہ السلام سے ہم جنگ کریں، اور ایسی جنگ کریں کہ یعنی ہم جیت جائیں، ہمارا وار خالی نہ جائے۔ تو آخر کار انہوں نے مل کر جا کے مکے گئے کچھ لوگ ان کے، اور جا کے ابو سفیان سے ملے، کیونکہ قریش حضور علیہ السلام کے دشمن تھے اور ان سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ غزوہ بدر لگی، احد لگی، اور غزوہ حمراء اسد کا ذکر ہوا، ابھی غزوہ بدر صغریٰ کا ذکر ہوا، تو وہ تو ایک قسم کی جنگ جاری تھی۔ تو یہودیوں کو یقین تھا کہ اگر ہم ابو سفیان کے پاس چلے جائیں گے تو وہ ضرور جنگ میں شرکت کرے گا۔ تو ابو سفیان نے جب ان یہودیوں کی باتیں سنی تو خوشی سے اچھل پڑا کہ یعنی ان کو مفت میں ان ایکسپیکٹڈلی ایسے جنگ کرنے والے جوان مل رہے تھے حضور کے خلاف، کہ جن کی کوشش وہ کرتے رہتے تھے۔ یعنی جس طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ اگر اندھے کو 2 آنکھیں مل جائیں تو اس کو کیا چاہیے۔ تو ابو سفیان کو اتنی خوشی ہوئی کہ پھر ان کو یعنی یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ یہودی جو ہیں وہ کریں گے جنگ یا نہیں کریں گے۔ آخر کار یہودیوں کو کہہ بھی دیا کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہمیں تب آپ لوگوں پر اعتبار تب کریں گے جب آپ خانہ کعبہ میں چل کر ہم سے انجام کریں گے، قسم اٹھائیں گے۔ تو اس پر 50 یہودیوں کے معتبر اشخاص تھے، وہ خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کا غلاف لے کر ہاتھ میں قسم اٹھایا کہ جب تک ہم زندہ ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھیں گے اور جنگ کو جاری رکھیں گے۔ تو بہرحال قریش مکہ جو تھے ان کی بھی کوئی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ انہیں مفت میں اتنے یہودی مل گئے، اور یہودیوں کا وہ بڑا استقبال دیا، اور پھر یہودیوں کو کہنے لگے کہ بھئی آپ بھی دیکھیں، آپ بھی تورات آپ کے پاس ہے، آپ کا ایک بڑا دین ہے، آپ ہی بتائیں کہ محمد علیہ السلام نے ایک نیا دین پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس ایک بہت پرانا دین چلا آ رہا ہے، تو آپ ہی بتائیں ہمارا دین اچھا ہے یا حضور کا دین اچھا ہے۔
تو یہودی تو البتہ سارا کچھ جانتے تھے، اسلام کو بھی جانتے تھے، پیغمبر اسلام کو بھی جانتے تھے تورات کی روح سے، لیکن انہوں نے ان پر بدبختی غالب آ گئی اور اپنی ضد نہیں چھوڑی اور اکڑ نہیں چھوڑی، اور حسد اور بغض کو سامنے رکھ کر قریش کو کہا کہ تمہارا دین بہت اچھا ہے اور محمد علیہ السلام کا دین غلط ہے اور باطل ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ سورۃ النساء کی یہ 2 آیات ہیں۔ تو اس میں ان کا مفہوم اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو دیکھو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہوا ہے، یعنی یہودیوں کو، یہ ابھی ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور طاغوت پر، یعنی اللہ کے دشمنوں پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ تمہارا راستہ ان سے اچھا ہے ایمان والوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کریں ان کہنے کی بنا پر ان کو جو ہے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہودیوں نے قریش کو تیار کر دیا، قریش بڑے خوش ہوئے، لیکن یہاں پر بھی چپ نہیں ہوئے، پھر آگے گئے۔ غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، اور ان سے جا کے ملے اور ان کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ غطفان قبیلے والے البتہ نیوٹرل تھے، ان کی اور حضور علیہ السلام والوں کی کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ایک سفر میں غطفان کی ایک بڑی جماعت حضور والوں کے سامنے آ گئی تھی، مسلمانوں کے سامنے آ گئی تھی، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، وہ اپنا راستہ لے کر چلے گئے تھے۔ لیکن اس مرتبہ یہودیوں نے ان کو بھی ساتھ ملانے کے لیے ان کو آمادہ کیا، اور ان سے وعدہ کیا کہ خیبر کا جو فصل ہوتا ہے کھجور کا، وہ سال بھر کا کھجور کا فصل ہم آپ کو دیں گے، اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ ہو کر یہ اس جنگ میں حصہ لیں۔ تو انہوں نے بھی حامی بھر لی، اور ابو سفیان ادھر نے اپنا لشکر اس نے تیار کیا مسلمانوں کے خلاف۔ تو 4000 جنگی جوان ان کے جھنڈے تلے تیار ہو گئے۔ دارالندوا سے جھنڈا اٹھایا جو ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور عثمان بن طلحہ کو دیا، اسی خاندان کو۔ اور قریش جب آگے نکلے اور مرے زہران پر اپنا پڑاؤ ڈالا، تو دوسرے قبائل بھی آ کے وعدے کے مطابق ان سے ملتے گئے۔ قبیلہ اسلم، اشجع، بنو مرہ، فزارہ اور غطفان، یہ قبیلے بھی آ کے ملے۔ تو لشکر کی تعداد یہودیوں سمیت 10,000 ہو گئی، اور یہ بہت بڑا لشکر ہو گیا، اور اس میں کوئی ایک قبیلہ یا ایک علاقہ انوالو نہیں تھا، بلکہ مختلف جماعتیں تھیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، اور حزب کا اپنا کیا بولتے ہیں، جمع جو ہے وہ احزاب ہے۔ تو مختلف جماعتیں اس میں جمع ہو گئیں، اور 10,000 لشکر بہت بڑا تھا۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ بدر کی جنگ 2 ہجری میں ہوئی تھی، 3 سال پہلے۔ تو کافروں کا 1000 لشکر تھا، اور وہ بھی مسلمانوں کو بہت بڑا لگ رہا تھا، یعنی مسلمان صرف 313 تھے۔ تو ابھی 2-3 سال کے بعد 10,000 کا لشکر آپ تصور کریں تو کتنا یعنی بڑا لشکر تھا۔ تو انہوں نے آ کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حقیقت کا پتہ چلا، تو آپ نے مہاجرین اور انصاروں سے مشاورت شروع کی۔ عبداللہ ابن ابی سلول منافق نے کہا
کہ شہر سے ہم باہر نہ نکلیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہی مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں ایک بہت قیمتی مشورہ دیا جس پر عمل کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ ان کا تعلق عجم سے تھا، فارس سے تھا، تو فرمایا کہ جب فارس میں، عجم میں اگر اس طرح کی کوئی جنگ لگتی ہے جہاں جب دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی تو خندق کھود دی جاتی ہے، اور اس میں یعنی وہ جب دوسرا لشکر حملہ کرنے آتا ہے تو وہ مجبور ہو کر خندق کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا کیا جائے، تو یہ مشورہ بہت پسند کیا گیا، اور حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ مدینے کو تو تین راستوں سے تو قدرتی یعنی بچاؤ ہے، 3 طرف سے اپنا جبل ہیں، باقی ایک طرف کا راستہ ہے تو خندق کا کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مشورہ حضور علیہ السلام نے کو پسند آیا، آپ نے قبول فرمایا، اور عبداللہ ابن ام مختوم کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا۔ مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارث کو اور انصاروں کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا، اور 3000 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور خندق والے اس کام میں مشغول ہو گئے۔ تو مہاجرین اور انصار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ ایریا بانٹ کر دی تھی کہ آپ ادھر سے اور آپ ادھر سے کام کریں، اور نبی علیہ السلام خود بھی کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں اور زیادہ جوش چڑھ جاتا تھا اور حوصلے اور بلند ہو جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو اس کام کرنے کا ایک الگ ہی تجربہ تھا یا انداز تھا۔ وہ جب کام کرتے تھے تو 10 آدمیوں کا کام اکیلے کر جاتے تھے۔ تو مہاجرین نے کہا کہ انصار تو ہمارا ہے، کیونکہ انصار بھی مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے کیونکہ یہ بھی ہجرت کر کے آیا ہے، تو یہ ہماری طرف سے کام کرے، ہمارے ساتھ کام کرے۔ تو انصار نے کہا کہ نہیں، یہ تو مدینے کا ہے، یہ تو مکے سے نہیں آیا ہے، تو یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کام کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان جو ہے وہ ہمارا، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان کی شان کو نبی علیہ السلام نے اور بڑھا دیا۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس جنگ میں ایک یعنی مسلمانوں کے اوپر جو تکلیف کی شدت تھی وہ اپنے کلائمیکس پر تھی، اور سردی بھی بہت تھی، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی قحط سالی والا نظام تھا۔ تو مسلمانوں کو تکلیف تو بڑی آئی، لیکن 6 دنوں کے اندر وہ خندق کا کام پورا ہو گیا، اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور اہل و عیال کو قلعے اور کوٹوں کے اندر بند کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں ایک زبردست چٹان پڑی تھی، کوئی پتھر پڑا تھا، جس کو بہت سارے صحابہ نے کوشش کی کہ اس کو وہ خندق کے آڑے آ رہا تھا، اور اس کو جو بھی کدال وغیرہ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ کا حال یہ تھا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو قحط سالی کا زمانہ تھا، اور پھر ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء کم تھی، دوسری طرف دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، تو بس اسی میں
لگے رہتے تھے فوکس کہ کسی طرح یہ خندق کا کام پورا ہو جائے، تو نبی علیہ السلام اس خندق میں خود اترے اور حضرت سلمان فارسی سے کدال وغیرہ لی اور آ کے وہ جو چٹان تھی اس پر آپ نے یعنی ایک زبردست چوٹ لگائی، جس سے ایک بجلی اور کڑک نکلی، تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام نے بھی کہا اللہ اکبر۔ پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ آپ نے اس پر ایسی ضربیں لگائیں اس پتھر پر کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ہر مرتبہ اس سے لائٹ نکلی اور آپ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے نعرے لگائے، ہم نے بھی لگائے، تو آپ نے فرمایا ہاں، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی کہ تمہاری امت جو ہے روم فتح کرے گی۔ اس خوشی میں میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر دوسرے ضرب پر مجھے بشارت دی کہ تمہاری امت فارس یعنی عجم کو فتح کرے گی، اور تیسری ضرب پر مجھے فتح دی کہ تمہاری امت شام، ملک شام کو فتح کرے گی۔ حضرت سلمان فارسی خود روایت فرما رہے ہیں کہ جن ملکوں کا یعنی ان ملکوں کا نبی علیہ السلام نے نام لیا کہ یہ امت فتح کرے گی، تو وہ ساری سلطنتیں مسلمانوں نے فتح کیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی میری زندگی کے اندر ہی یہ فتوحات ہوئیں۔ تو یہ بس ابھی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ غزوہ خندق کا، نیکسٹ ایپیزوڈ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔